بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، والعاقبة للمتقين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. آج کا انسان اللہ تعالیٰ کو بھول کر بس دنیا کے پیچھے بھاگے جا رہا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ہمارے لیے پیدا کیا، نہ کہ ہمیں اس دنیا کے لیے پیدا کیا۔ حدیث پاک میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے متعلق بڑی عجیب باتیں ارشاد فرمائی۔ اگر ہم ان حدیثوں کو بار بار سنیں گے، اپنے مطالعے میں رکھیں گے، علماء کی صحبت میں رہیں گے، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ اس دنیا کی کیا حقیقت ہے۔ ایک حدیث سناتا ہوں۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: الا ان الدنيا ملعونة ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه وعالم او متعلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار، دنیا ملعون ہے، اور جو دنیا کے اندر ہے وہ بھی ملعون ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو بھی ملعون ارشاد فرمایا، اور جو کچھ دنیا میں ہمیں نظر آتا ہے ان تمام چیزوں کو بھی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ وہ چیزیں بھی ملعون، مگر ذکر الہی اور وہ اعمال جن کو اللہ پسند کرتا ہے، اور علم دین کے عالم اور علم سیکھنے والے۔ اب دیکھیے، اللہ کے نبی نے دنیا کو بھی ملعون کہا، اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ملعون کہا اپنے نبی کے زبانی۔ اب لعنت کہتے کسے ہیں؟ لعنت کا مفہوم اور معنی اصطلاح شرع میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کے ہیں۔ پس دنیا ملعون ہے کا مطلب یہ ہوا دنیا اللہ کی رحمت سے دور ہے، اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا ذکر اور جو چیزیں اللہ کے ذکر سے قریب کرنے والی ہیں، مثلا ذکر کرنا انبیاء اور اولیاء اور صلحاء اور اعمال صالحہ اور دنیا کی بے ثباتی وغیرہ کا، اور بقدر ضرورت معاش کے حاصل کرنے میں مصروف ہونا، اسی طرح دین سیکھنے والے اور سکھانے والے بھی مستثنا ہیں۔ یعنی اس دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب کو اللہ کے نبی نے ملعون کہا، سب اللہ کی رحمت سے دور۔ بس وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ کی یاد نصیب ہو جائے، اور اللہ کی یاد کے لیے جو چیزیں ذریعہ بنتی ہیں وہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہیں۔
جیسے کہ نماز کے، روزہ کے، اپنے گھر والوں کے لیے کمائی، کام کاج، علماء، طلباء، ان چیزوں کے علاوہ ہمیں دنیا میں جتنی چیزیں نظر آتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں دور کر دیتے ہیں، یاد رکھنا چاہیے یہ ساری چیزوں کو اللہ کے نبی نے ملعون فرمایا۔ اسی طرح ایک اور حدیث سنیں، وعن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة۔ بڑی عجیب حدیث ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر دنیا اللہ تعالی کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی وقعت رکھتی تو وہ اس میں سے کافروں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا۔ اللہ اکبر، کتنی عجیب بات ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اگر دنیا اللہ تعالی کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی وقعت رکھتی تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا۔ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس دنیا کی مچھر کے معمولی پر کے برابر بھی کوئی حیثیت نہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس دنیا کو اتنا حقیر بنایا، آج ہم اسی دنیا کے پیچھے لگ کر اپنے اللہ کو بھول رہے ہیں، حالانکہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی یاد تھا۔ دنیا جب اس درجہ میں وقعت ہے پھر اس کے لیے اپنے مولا اور مالک حق تعالی کو ناراض کرنا کس درجہ نافرمانی ہوگی۔ نیز اگر اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ڈھیل دینے کے لیے دنیا کی چند روزہ بہار دے دیے تو کافروں کی اس دنیا کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھنا چاہیے، جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا متاع قلیل ثم مأواہم جہنم۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا جو کافروں کے پاس ہے چند روزہ بہار ہے، پھر انجام کا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ میں یہ بھی فرمایا یہ دنیا جو کافروں کے پاس ہے وہ نعمت نہیں ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں بعض لوگوں کو دیکھ کر کہ اللہ نے ان کو کتنا دیا، غیروں کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، دنیا بھی اتنی، مال بھی اتنا، پیسہ بھی اتنا۔ اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں کو، اے مسلمانوں اس انداز سے نہ سوچنا، کیوں لِيُعَذِّبَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ عذاب دے اللہ تعالیٰ ان کو ان کی دنیا سے، ان کی دنیاوی زندگی میں۔ پتہ چلا کہ ان کے پاس جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں دوستوں یہ چیزیں حقیقت میں کوئی نعمت نہیں بلکہ ایک عذاب ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر بادشاہ پھانسی کے ملزم کو 1 ماہ کے لیے مہلت دے دے، ایک مجرم ہے اسے پھانسی کی سزا دے دی گئی لیکن ساتھ ہی اسے 1 ہفتے کی مہلت بھی دے دی گئی اور اسے پھانسی دینے والا بادشاہ بہت اچھی نعمتیں کھلا رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ جو 1 مہینے کی مہلت دی گئی ہے اس مہلت کو ہم بنیاد بنا کر اسے اچھا سمجھیں گے اور اس مہلت کے زمانے میں خوب اس کو سامان عیش دے دے تو کیا کوئی عقل مند اس کے عیش پر لالچ کر سکتا ہے؟ بادشاہ ہارون رشید کے صاحبزادے نے جو انتہائی زاہدانہ زندگی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو رہے تھے،
دو شعر اپنے رفیق اور اپنے دوست ابو عامر بصری کو بطور وصیت سنائے تھے. آج ہماری دوستیاں بس اللہ کی پناہ. آج ہمارے دوست بھی ایسے جو ہمیں اللہ سے دور کرتے ہیں. حالانکہ دل کے کانوں سے سنیں، حقیقی معنی میں دوست وہ ہوتا ہے جو اللہ سے قریب کرنے والا ہو. اسی لیے علماء نے لکھا کہ برے دوست شیطان سے بدتر ہوتے ہیں. برے دوست شیطان سے بدتر. اب کوئی آدمی سوچے کہ انسان اللہ تعالیٰ نے اسے اشرف المخلوقات میں سے پیدا کیا، کیا ایک انسان بھی شیطان سے بدتر ہو سکتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں جی ہاں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ شیطان انسان سے برائی کرانے کے لیے، برا کام کرانے کے لیے، گناہ کروانے کے لیے صرف غلط خیال وسوسہ ڈالے گا. شیطان ہاتھ پکڑ کر غلط کام نہیں کرواتا، بس وسوسہ ڈالتا ہے. اور برا دوست جو ہوتا ہے وہ وسوسہ نہیں ڈالتا بلکہ ہاتھ پکڑ کر گناہ کرواتا ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ برے دوست شیطان سے بھی بدتر ہوتے ہیں. پہلے زمانے کی دوستیاں دیکھیں. ہارون رشید بڑے بادشاہ، ان کے بیٹے کا انتقال ہو رہا ہے اور وہ اپنے دوست ابو عامر بصری کو وصیت کے طور پر 2 شعر سنا رہے ہیں. کیا شعر؟ یا صاحبی لا تغتتر بتنعمی فالعمر ينفد والنعيم يزول فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. کیا ترجمہ؟ یا صاحبی لا تغتتر بتنعمی فالعمر ينفد والنعيم يزول. اے دوست، دنیا کی نعمتوں سے دھوکہ نہ کھانا. عمر ایک دن ختم ہونے والی ہے اور نعمتیں تم سے ختم یا جدا ہونے والی ہیں. اللہ لاکھ کروڑ روپے دے دیں، بڑا بنگلہ دے دیں، ایک وقت آئے گا کہ آدمی نے جس زندگی بھر کی کمائی سے جس گھر کو بنایا تھا اسی گھر سے اس کا ایک دن جنازہ نکلے گا. فَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ. اور جب تم کسی جنازے کو قبرستان لے جا رہے ہو تو یقین کر لینا کہ تم آج اٹھانے والے ہو اور کل تم اٹھائے جاؤ گے. آج انسان اپنے آنکھوں سے دوسروں کو مرتا ہوا دیکھتا ہے. مسجد کے اسپیکر سے آواز، اعلان کہ فلاں کا انتقال ہو گیا. دوستو ایک وقت آئے گا ہمارے بھی نام کا اعلان ہونے والا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے. اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا ملعون، دنیا تو مردانت والی چیز ہے. ہم اس لعنت کی جگہ میں رہ کر اپنے اللہ کو نہ بھولیں. بس ہمیں یہ سبق بار 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 یاد دلایا جائے. اسی لیے ان مجلسوں کا نظام ہے. ہم بار بار جمع ہوں، اللہ کا ذکر کریں. دیکھیں اللہ کے نبی نے حدیث پاک میں بڑی عجیب، اللہ کے نبی نے فرمایا ان الدنیا ملعونۃ، دنیا ملعون ہے، ملعون ما فیہا، اور جو کچھ دنیا میں سب ملعون الا ذکر اللہ، مگر اللہ کا ذکر. اب اللہ کا ذکر ہی اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. یہاں جو حضرات بزرگوں سے تعلق رکھتے ہیں یا جن کا بیعت کا تعلق ہے، جس کسی سے بھی، وہ اللہ کے ذکر میں آگے بڑھنے والے بن جائیں. ایک ہی معیار پر اور ایک ہی مقام پر نہ رہیں.
جتنا ہو سکے آہستہ آہستہ بڑھتے جائیں بڑھتے جائیں بڑھتے جائیں۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اخیر زمانے میں 60 ہزار مرتبہ اللہ 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 کا ذکر کیا۔ اندازہ لگائیں کتنا وقت لاتے ہوں گے۔ آج ہم سے 5 وقت کی نمازیں نہیں ہوتی، تلاوت نہیں ہوتی، قرآن پاک کا تو بس اللہ معاف کرے اتنا عجیب معاملہ مہینہ گزر جاتا ہے، ہم قرآن پاک کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے۔ اپنی زندگیوں کو بدلیں گے انشاءاللہ، گناہوں سے جتنا ہو سکے بچیں گے انشاءاللہ۔ آئیے ایک دوسرے کو گواہ بنا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتے ہیں۔ پڑھیں میرے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک۔ اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ۔ اللہ تعالی ہماری اس توبہ کو قبول فرمائے اور ساری زندگی نیکی اور تقوی کے راستے پر اللہ تعالی ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیوں کا شوق عطا فرمائے، گناہوں کی نفرت پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قبلے کی طرف رخ ہو کر بیٹھ جائے، کچھ دیر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے۔